السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا مل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کی اس ویڈیو میں جس موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، عورت کے حیض کے جادو جو انسان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اکثر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، جج کیا ہوگا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو اپنا ناپاک خون یا ناپاک کوئی حصہ کھلا دے، پانی میں ملا کے، شربت میں ملا کے، کھانے میں ملا کے، تو اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، اس کے قدموں میں آ جاتا ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ تمام تر باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ آپ کا شوہر، آپ کا دیوانہ، پاگل آپ کے قدموں میں، آپ کے جستجو میں آتا رہے گا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کا ہی ہو جاتا ہے؟ او خواتین، او لوگ، مجھے ضرور کمنٹس میں یہ بات کرے کہ ہم نے ایسا کیا لیکن سنوارنے کی بجائے اور بگڑ گیا، صحیح ہونے کی بجائے اور بگڑ گیا۔ یہاں پہ صرف یہ چیز نہیں ہے، میں یہ بتا دوں، یہاں پہ کتے کا خون بھی ہو سکتا ہے، کوی کا خون بھی ہو سکتا ہے، بلی کا خون بھی ہو سکتا ہے، خنزیر کا خون بھی ہو سکتا ہے، گدے کا خون بھی ہو سکتا ہے، یا گدے کی ناخن بھی ہو سکتی ہیں، یا کوئی ایسی چیز جو اسلام میں قطعتاً حرام ہے، جس میں سب سے بڑا یہی ہے۔ پھر خنزیر کا گوشت ہے یا خنزیر کا خون ہے، پھر کتے کی کھوپڑی ہے یا کتے کا خون ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو لوگ آپ کو اسلامی چینل والے اتنی پیار سے کہ شوہر آپ کے قدموں میں ایسا آئے گا کہ گر گڑائے گا، اٹھ ہی نہیں پائے گا۔ لیکن اس کے متبادل آخر کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ لوگ اپنے شوہر پہ ایسا کرتے ہو تو شوہر کو پھر ایک بیوی سے سکون نہیں ملتا، اور راتوں کو اٹھ کے باہر دوسرے بیوی کی طرف چلا جاتا ہے، دوسرے عورتوں کی طرف چلا جاتا ہے، دوسرے خواتین کی طرف چلا جاتا ہے، دوسروں لوگوں کی طرف وہ کیوں متوجہ ہو جاتا ہے؟ آخر کیا ایسا ہوتا ہے؟ آخر ایسی کون سی پاور اس کے اندر آ جاتی ہے، ایسی کون سی قوت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ پھر وہ دندناتا ایک بیوی سے پریشان ہو جاتا ہے، ایک بیوی کو ٹائم دینے کی بجائے 10 بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بیوی حلال نہیں ہوتی، حرام ہوتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے اس چیز پہ جج نہیں کیا، اس چیز پہ غور کیوں نہیں کیا؟ صرف یہی آپ لوگوں نے سنا کہ محبت میں دیوانہ ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا، لیکن اس کے برعکس کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، یہ پیاس نہ پیاس، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ پانی کی پیاس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہمیں پانی نہیں ملے تو پھر اس پانی کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس پانی کو پانے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہی اسی موضوع میں ہے۔ جب انسان یا ایک بیوی اپنے شوہر کو یا کسی کو بھی، ایک لڑکی اپنی محبوب کو یہ چیز کھلاتی ہے، اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے، اور اس کی پیاس سے مراد یہ نہیں کہ شہوت، اس کے اندر ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک عجیب سا سرور ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک عجیب سا لذت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے انسانی شرمگاہ کو دیکھنا ہے، انہوں نے انسانی اعضاء کو چھونا ہے، اس نے انسانی کیفیات کو دندنانا ہے۔ میں ایک شہر ہے پاکستان میں، ایک علاقہ ہے، وہاں کے ایک عامل پہ 100 خواتین سے زیادہ کے بدکاری کے، زناکاری کے الزام تھا، جیل چلا گیا۔ کسی نے اس کو پکڑا، کسی خاتون نے پردہ پاش کیا، کس نے میرے ساتھ زیادتی کی، بعد میں پتہ چلا کہ جو محلہ تھا کسی کو بھی نہیں بخشا۔ وہ قسمیں کھانے لگا، قرآن اٹھانے لگا کہ میں نے آج تک کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے آج تک کسی کو چھوا تک نہیں۔ تو پھر ایسا کیا تھا؟ اور ان کے عمل میں کمال تھا، ان کا کام سر پہ بولتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس چیزوں کے ساتھ جادو کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اس چیز کے ساتھ جادو اپنی عروج پہ ہوتا ہے۔ اصل میں وہ جو بدکاریاں تھی اس عامل نے نہیں کی، اس بابے نے نہیں کی، بلکہ ان کے اندر جو چیزیں آنے لگی، جو کیفیات آنے لگی، جو تھی مسائل، کیونکہ وہ لوگوں سے یہی خون اکٹھا کرتا تھا، پھر اس کو جو بھی کرتا تھا، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، لیکن بعد میں جو میری تشخیص تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر شیطان آتا تھا، اور اس نے کسی کو بھی نہیں بخشا، اور شیطان اس کا کام کرتا تھا۔ لیکن کیونکہ اس کی ہوس اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اندھا ہو گیا تھا اس کام میں، جیسے بھی پکڑا گیا، میں باتوں کو گما رہا ہوں کیونکہ میرا زبان اس چیز میں ساتھ نہیں دیتا، میں کل کی بات نہیں کر سکتا، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنی بیوی، اپنے معشوق، اپنے عاشق، کسی کو بھی اس طرح حرکت کرتے ہو
تو یہ بات یاد رکھ لینا کہ وہ صرف آپ کا نہیں رہے گا، وہ آپ کے ساتھ ساتھ پھر 10-20 اوروں کو بھی رکھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ آپ اس کے قابل ہی نہیں ہو کہ آپ اس کی پیاس کو ختم کر لیں، اس جو ظلم آپ نے اس پہ کیا، اس ظلم کو آپ ختم کر سکیں۔ میں الفاظ کو کیسے سمجھا دوں، کیسے بیان کر لوں؟ اپنی زبان کو ایک لگام ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے کہ اس میں بات کرنا، جو کہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ سمجھانا بھی ضروری ہے، چھپانا بھی ضروری ہے، کہ آپ جو غلط اس پہ استعمال کر رہے ہو، جو کام اس کو کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اتنا یاد رکھ لینا کہ پھر آپ اگر یہ برداشت کر سکتے ہو کہ میرے شوہر کے 3-4 لڑکیوں کے ساتھ تعلق ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے شوہر کا، میرے عاشق کا 3-4 لڑکیوں کے ساتھ اور ایکسٹرا افیئر ہو اور مجھے بھی پالے، تو پھر آپ یہ کام ضرور کر لیں۔ اتنا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ آپ کے بس میں وہ بات ہی نہیں ہوگی۔ میں یہاں پہ خواتین کو متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ اپنے شوہر کو ٹائم دے سکو گے، کیونکہ آپ کے جسم پر ایک ہوگا، اس کو چاہیے ہوگا مختلف الفاظ، مختلف جسم، اور جو آپ پورا نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے شوہر کے 4-5 اور ایکسٹرا افیئر ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا شوہر صرف آپ کے ساتھ رات نہ گزارے، اوروں کے ساتھ بھی ایک رات گزار لے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا شوہر آپ کے قدموں کے ساتھ دوسروں کے قدموں میں بھی پڑا رہے، تلا رہے، تو آپ اپنا ناپاک خون اس کو کھلا بھی سکتے ہو، اس کو پلا بھی سکتے ہو۔ یہ بہت زبردست آفر ہے ان لڑکیوں کے لیے، ان خواتین کے لیے جو اگر ایسا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا شوہر آپ کا نافرمان ہو جائے، آپ کا فرمان بردار نہیں، آپ کا نافرمان ہو جائے، اور آپ کے سامنے اوروں سے بھی بات کرنے میں دندناتا رہے، تو پھر آپ خوشی خوشی ان کو یہ چیز پلا دے، کھلا دے۔ یہ باتیں ہیں، یہ آفر آپ کے لیے بہت مزیدار ہے، ہر اس عورت کے لیے، ہر اس لڑکی کے لیے یہ آفر بہت زبردست ہوتی ہیں، بہت ہی کارآمد ہوتی ہیں۔ ورنہ مجھے ضرور کمنٹس کر لیں کہ آپ لوگوں کا رزلٹ کیا ملا۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے اپنے شوہر کو کھلایا، اور یا کسی نے میرے بھائی کو پلایا اور وہ ہمارے ساتھ اچھا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس نے واقعی کیا ہوگا۔ پھر آپ لوگ الزام لگاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے خود پلائے ہیں، آپ نے خود اپنے شوہر کو، اپنے عاشق کو کھلایا، اور صرف آپ کا ہی ہے، تو آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، وہ شخص ایسا سمجھدار ہے کہ آپ کو اپنی انگلیوں پہ نچانے کا ان کو پن آتا ہے، ایسا سمجھدار ہے کہ آپ کو اپنی انگلیوں پہ نچانے کا پن اس کو آتا ہے، لہٰذا آپ کو ابھی تک بھنک تک نہیں لگی، آپ کو ابھی تک اس کا احساس ہی نہیں ہوا، کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ شیطانی قوتیں بہت عروج پہ ہوتی ہیں۔ اور آپ خود سوچ لیں کہ جس نے آپ کو دیا، یعنی آپ نے جس کو دیا، وہ صرف ایک انسان نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کئی شیطانی قوتیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک بیوی سے کہاں سے ان کو آرام ملے گا، میں اب باتوں کو بہت اطرا کے کرتا ہوں، لیکن 2-4 پیکجیں دی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے علاوہ 4-5 کو رکھ لے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر صرف آپ کے قدموں میں نہیں، دوسروں کے قدموں میں بھی بھٹکتا رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب صرف آپ کا نہیں بلکہ آپ کی طرح اور بہت سارے لڑکیوں کا عاشق ہو جائے، تو پھر آپ اس چیز کو بخوبی کر لیں، آپ اس چیز سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ اس چیز کو دندناتے مہینے میں 5-6 دفعہ اس کو پلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ چاہتے ہی یہی ہے کہ میرا شوہر دوسروں کے قدموں کو چاٹے، دوسروں کے قدموں میں بیٹھ جائے، دوسروں کا غلام بن جائے۔ آپ تو خود یہی چاہتے ہیں، آپ کا تو خود یہی خواہش ہے، تو پھر آپ اس کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ پیکج آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا، یہ زبردست آفر آپ لوگوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہوگا۔ لیکن لگتا نہیں ہے کوئی ایسا لڑکا، کوئی ایسا لڑکی، کوئی ایسی عورت، کوئی ایسی بیوی یہ چاہے گا کہ میرا شوہر میرے علاوہ کسی اور کے پاس جائے۔ کوئی لڑکی جس نے ابھی ان سے نکاح کا سوچا ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ میرا جو منگیتر ہے، جو ہونے والا شوہر ہے، وہ کسی اور کو دیکھے، کبھی بھی نہیں چاہے گی۔ لہٰذا اس آفر کو پھر آپ لوگ ٹکرائے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آئے گی، کیونکہ جتنا مجھ سے سمجھانے کی میں نے کوشش کی اتنا ہی کر سکا۔ ان الفاظ کو بیان کرنا تھوڑا بہت مشکل ہوتا ہے، ان باتوں کو سمجھانا تھوڑا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویسے کوئی کال مجھے کر لے تو ان کو سمجھانا تھوڑا آسان ہوگا، ایک بندے کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تو ہزاروں لاکھوں کی بات ہوتی ہے، اور پھر ایسے الفاظ منہ سے نکالنا جو گھر والے خود بھی دیکھتے ہیں تھوڑا مشکل سا ہوتے ہیں، لیکن بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ اسی سے ہی لوگوں کی بربادی کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔